فلسطین کے ساتھ آج جو بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ فلسطین جہاں فرشتے عظمت بھرے انداز میں تشریف لاتے وہاں گولیوں کی بوچھار ہوئی، آج قبلہ اول کس حال میں ہے وہ ہر کسی پر آیا ہے۔ مسجد اقصی ہمیں معاف کر دینا، ظالموں نے تجھے کس حال میں پہنچا دیا، تمہاری عظمت کو فراموش کیا جاتا رہا اور ہم کچھ نہیں کر پائے، تجھے اپنوں کی لاپرواہی نے کس حال میں پہنچا دیا ہے، تیرے چاہنے والوں کی کمزوری، تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، اب ہر وقت تیری چیخیں سنائی دیتی ہے، دل کرتا ہے تم پر قربان ہو جاؤں، دور رہ کر بھی تیرے غم میں شریک ہوں، تمہاری تکلیف دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، من کرتا ہے ظالموں پر آگ بن کر برس جاؤں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور ہم صلاح الدین ایوبی بن کر آئیں گے۔ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو ببانگ دوہل یہ میسج ضرور پہنچائیے کہ فلسطین سے محبت کرنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے، کیونکہ فلسطین نبیوں کا مسکن رہا ہے، اسلام کے معاملات فلسطین میں ہی پیش آئے ہیں، فلسطین کی طرف ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی، فلسطین میں ہی اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات عطا کی جو ان کی قوم پر نازل ہوا تھا، فلسطین میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے سکونت اختیار کی اور وہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا، فلسطین میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ فلسطین کے اسقلان شہر کی وادی میں پیش آیا، جن میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چیٹی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، فلسطین میں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب ہے، فلسطین میں ہی کئی معجزے رونما ہوئے جن میں کنواری بیوی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، فلسطین میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی مقام سفید مینار پر ہوگی، فلسطین میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، فلسطین سے ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا، فلسطین میں ہی مسجد قبلتین میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز کے دوران ہی پیارے آقا کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف رخ کرا گئے تھے، فلسطین سے ہی براق پر سوار کر کے پیارے آقا کو معراج کا سفر کرایا گیا تھا، فلسطین میں ہی پیارے آقا کی اقتداء میں سارے نبیوں نے نمازیں ادا کی، فلسطین کو ہی 27 رجب المرجب 503 ہجری جمعہ کے دن صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں دوبارہ فتح کیا گیا، فلسطین کو ہی رومیوں کے ستم سے اس شہر کو بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا ہے، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، ارے یہ شہر تو شہیدوں کا شہر ہے، سنا ہے کہ تمہیں درد کا احساس نہیں ہوتا تو آؤ تمہیں شہر فلسطین لے چلوں، اور اقبال کہتا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، یروشلم پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا، نگاہیں منتظر ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے یا رب، تو پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے۔ کوئی جھکا سکے نہ جس کو، نہ گولی اس کو ڈرا سکی، نہ دھمکی اس کو دبا سکی، کب دشمن سے وہ ڈرتا تھا، دل اس کا شیر کے جیسا تھا، مظلوموں کی آواز